مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں حالات کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوشیوں دنوں میں، اچھے دنوں میں، اچھی حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کو نہیں بھولتا، تو جب اس پر دوسرے دن آتے ہیں، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، تنگ دستی کے دن آتے ہیں، تو یہ ذکر پھر اس کو کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ کوئی عام پیر نہیں، وہ شیخ نہیں ہے کسی کی بات کو مٹال دیں۔ کتنا بڑا علاج ہے، مجھے بتائیں، کتنا بڑا علاج ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بہت بڑے صحابی ہیں، وہ اس حدیث کا سے پیش فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خوشی کے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو فرشتے جو ہیں، ہم تو گرے ہوئے فرشتوں سے ہر طرف یاد رکھیں، فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندہ تو بھائی مانوس آواز لگتی ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں رزق پہنچاتا تھا اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اس کی۔ جی ہاں، اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور فرشتوں کا روح کے ساتھ تعلق ہے الحمدللہ۔ وہ بھی آسمان والے لوگ ہیں، روح بھی آسمان والی ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو جو ملائک ہیں نا آسمانوں پہ، وہ اس سے دوستی شروع کر دیتے ہیں اور جان پہچان شروع ہو جاتی ہے ان کی، اور بہت سی حدیث ہیں اس پر۔ تو جب پریشانی میں انسان ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ تو خوشی میں یاد کرتا تھا، ہر موقع پہ یاد کرتا تھا اللہ کو، تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی یہ شخص تو جو ہے مانوس لگتا ہے، اس کی آواز تو جانی پہچانی ہے۔ یہ تو وہ شخص ہے جو اچھے دنوں میں اس کی آوازیں سنتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ پھر وہ اللہ کی تفضیل فرماتے ہیں، ملائک، بڑے بڑے اونچے درجے کے ملائک آسمانوں پہ جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ ملائک، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا فرماتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ پریشان ہے، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، اس کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ذکر کرنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پریشانی آتی ہی نہیں اس کو، حقیقت اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، 2 حدیثیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے کام نہیں رکتے الحمدللہ۔ ایسی غیبی مدد پہنچ جاتی ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے، نا ایسی مدد پہنچ جاتی ہے کہ آدمی خود حیران ہو جاتا ہے کن سے مدد آ گئی، کیونکہ فشتے جو ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ تو ہم جانتے ہیں، یہ تو یہ بہت یاد، اللہ تو خبیر بصیر ہے، یہ سسٹم رکھتے ہو، جانتا ہے سب چیزیں، ایک فرشتوں کو گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں، تم اس کی گواہی دو ان لوگوں کی، کیونکہ یہ وجہ ہے انسان کے اور بھی درجے بلند ہوتے ہیں نا اس طرح الحمدللہ۔ کتنے درجے بلند ہوتے ہیں، کہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے ان کا، اس انسان کا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے حضور دعائیں پیش کرتے، اللہ تعالیٰ یہ جب بندہ ہے جو تجھے یاد کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، اچھی حالت میں تھا، صحت میں تھا، باخطب ہوتا تھا، ذکر کی مجالس میں بیٹھتا تھا، رغبت تھی اس کو، سارے معاملات اپنے ذکر کے پورے کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے کیا معاملات کیا ہے، یہ تو مصیبت میں پھنسا ہوئے، پریشانی میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وقت اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، فرشتوں کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ سسٹم چلتا ہے الحمدللہ۔ اور اگر یہ حدیث ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پیش ہوتے ہیں، اور جو شخص انسان خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، خوشی سے مراد کیا ہے؟ صحت مند ہے، کھاتا پیتا ہے، آ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، مجلس لگی ہے، ساتھ سے گزر رہی ہے، نہیں یہ کیا کرنا، ذکر چھوڑو،
نہیں جی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو بڑا مشکل ہے کرنا جی، کس طرح کریں گے، بہت یعنی اہمیت نہیں ہے اس کو اللہ کے ذکر کی، کیونکہ اتنی امپورٹنٹ چیز آپ اندازہ لگائیں، اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے اندر کہ اللہ کا ذکر ہے کیا چیز، کتنا ضروری ہے آپ جو ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا پھر یہ حال ہوتا ہے، پڑتی مصیبت بتائیں دو حالت سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں دیکھتے ہو کوئی اونچا ہے تو کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی نیچے تو کبھی اوپر جاتا ہے. جب نیچے جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے، چلو جی کسی اللہ والے کے پاس، چلو جی کوئی وظیفہ لے کے آتے ہیں، چلو جی فلاں چیز لگتے ہیں، چلو جی قرآن ختم قرآن کر لیتے ہیں، بھاگتے ہیں پھر ادھر نہیں وظیفے فلاں کوئی وظیفہ بتاؤ جی فلاں کرو. تو پھر ادھر کیا ہوتا ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب ایسے حالات میں آ جائے، جب مصیبت میں آ جائے اور جب وہ تصویر گھماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یہ کون انسان ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اندازہ لگایا، اگنور بالکل اگنور کر دیتے ہیں اس شخص کو، کیونکہ وہاں فراڈ تو نہیں نہ چلتا اللہ کے پاس، تو وہاں تو چکر بازی نہیں نہ چلتی جیسے دنیا ہے. ہم یہاں بھی دنیا کے حساب سے کام کرتے ہیں نا اپنا، چلو یار مصیبت آ گیا ہوں، چلو نماز پڑھ رہے ہیں اور تسبیح کھینچ رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں اور دعائیں بھی جی وہ ختم بھی دفعہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، صاف پتہ لگتا ہے کہ مصیبت میں پھنسا شخص یہ کام کر رہا ہے. تو فرشتے اگنور کر دیتے ہیں اس کو، کوئی سفارش کوئی نہیں کرتے، اس کی حدیث ہے. تو بتاؤ میرے بھائیو ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوشچن ہے کہ میں کرتا ہوں سے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے. آگے سنیں، یہ تو مصیبت میں دنیا ہم یہیں تک سمجھ رہے ہیں، یہ تو کوئی مصیبت نہیں ہے، ٹل جاتی ہیں مصیبتیں، پریشانی نکل ہی جاتی ہیں. جیسے پروورب ہے نا کہ اچھے دن نہیں رہتے برے دن میں نہیں رہتے، برے نہیں رہتے اچھے بھی نہیں رہتے، گزر جاتے ہیں. لیکن یہاں تو ایک اور عجیب معاملہ بھی ہے، ایک ایسا وقت پریشانی کا آنے والا ہے جس کا حساب ہی انسان کر سکے، وہ تو اصل پریشانی کا وقت ہے. یہ تو وہاں بھی گارنٹی مل رہی ہے الحمدللہ، یہ تو وعدہ ہو گیا نا اللہ کے نبی کا کہ جو بھی پریشانی ہوگی دنیا میں ہوگی یا آخرت میں ہوگی پریشانی، تو اصل پریشانی تو وہ ہوگی جب موت کا وقت ہوگا، جہاں کنی کا وقت ہوگا. اس وقت کوئی آئے گا آدمی مجھے بتائیں، امیر ہو یا غریب ہو، کسی حالت میں ہو، مرنا نہیں، تو اس وقت کیا حالت ہو. اللہ کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں کہ یہ سب سے زبردست، سب سے زیادہ جو جنت کے محلات بناتے ہیں نا اللہ کا ذکر بناتے ہیں. یہ یاد رکھیں، وہاں گارنٹی دے رہے اللہ کے نبی کہ جس وقت بھی تیرے پاس مصیبت پڑے گی تو فرشتے تیرے لیے مدد کریں گے کہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. ہے یہ حدیث میں نہیں ہے دوست، کہ جب بھی مصیبت پڑے گی فرشتے کہیں یہ مانوس آدمی ہے، ہماری کسی دوستی تھی، نکالو اس کو اس جگہ سے، نکالو قبر میں فرشتے آ جائیں گے. جس وقت موت کا وقت ہوگا فرشتے اتریں گے، آپ کو بشارتیں دیں گے، آپ کو ہنسائیں گے، خوش کریں گے. گھبرا کیوں رہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، پاگل ہو گیا تیرا، آپ خوش ہو جائیں گے، ہے تو بڑے اچھے دوست آئے میرے، حسین حسین چہروں کے فرشتے اترتے ہیں. یہ بشر قرآن کہتے ہیں بشارتیں لے کے آتے ہیں، یہ بشر ملائکہ جب جنت تو پریشان ہو رہے تو جنت میں آ گئے، تو چھڑ کے دنیا تک ذکر کرنا پہ کوٹھیاں کا مکانا تھا ختم ہو گئی نا ساری، ہو بلے مذاق. تو دیکھ کبھی کھلتی تیری کھڑکی پکڑ تو حیران ہو جائے گا میں کدھر پہنچ گیا. وہ وقت اچھا ہے، یہاں سستی والا وقت اچھا ہے. مجھے بتایا کیا کمائے یہاں سستی کر کے، یہ وقت اس لیے دیا اللہ پاک نے ہمیں دوستوں کہ مذاق کریں، مزے کرتے پھریں، تماش بین کرتے پھریں، ادھر وقت ضائع کرتے پھریں، بینک بیلنس بناتے پھریں، اپنے کوٹھیاں بناتے پھریں. سبحان اللہ. وہ لوگ پاگل نہیں تھے جو اللہ جنہوں ہم اللہ والے کہتے ہیں، جنہوں اپنی زندگیوں کو ایک سطر پہ ڈال دیا تھا. آج دیکھیں ان کے مزے کیا ہوں گے، وہ لوگ کتنی بڑی نصیحت ہوگی. پتہ ہے مجھے میرے نبی نے صحابی کہتے ہیں کہ نصیحت فرمائی ہے کہ ذکر کرنا اور اتنا ذکر کرنا. سبحان اللہ. یہ لفظ ہے حدیث کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ذکر کرنا اتنا کہ ہر درخت کے پاس، ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرنا، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کو یاد کرنا، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے چلتے ہو، چاہے پھرتے ہو، چاہے اٹھے ہو، چاہے بیٹھے ہو، اللہ کو نہ بھولنا اور یاد کرتے رہنا. ذکر بیماری ہو، پریشانی ہو، اچھی ہو، خوشحالی ہو، قبر ہو، موت ہو، زندگی ہو، حشر ہو، میدان ہو، کون سی جگہ ایسے جس میں اللہ کا ذکر کھڑا ہو کہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، میں تیری مدد کروں گا، تو مجھے یاد کر.
یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کو اپنی یاد سے کتنی محبت ہوگی، اپنے ذکر سے کس قدر محبت ہوگی آپ سوچیں، اور کتنا پسند کرتے ہوں گے ایسی عورتوں کو، ایسے مردوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام۔ ترتیب دے دی اللہ تعالیٰ نے، پورا سٹیٹس دیا اس کا، بہت طریقے سے سمجھا ہے کہ جہاں کسی ذکر کرنے والے کو تلاش کر، اس کے ساتھ صحبت اختیار کر، بڑے ترتیب سے بتایا، اس کی صحبت میں بیٹھ، اس سے اللہ کا ذکر سیکھ، اور پھر جیسا وہ کہے ویسا کر، کنجوس نہ بن، مکھی چوس نہ بن، اپنی مرضی سے نہ چل، پھر مکمل اطاعت کے ساتھ اس کے ساتھ رہ کے چل، اس کے ساتھ جب تک تو جڑا رہے گا، تو جیسی ٹہنی جڑی رہتی ہے نا درخت کے ساتھ، تو پتے ہرے ہوتے ہیں، جہاں ٹہنی ٹوٹتی ہے پتے خشک ہو جاتے ہیں، ہرے پتے وہی ہیں، کیوں کہ وہ جدا ہو گئی ہے درخت کے ساتھ، ٹہنی جدا ہوئی ہے، ان پتوں کے اندر روح ختم ہو گئی، وہ خشک ہو گئے۔ اسی طرح جب تک مرید اپنے شیخ کے ساتھ چپکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، وہ سبز رہتا ہے، فیض پہنچتے رہتا ہے اس کو۔ جہاں شیطان نے کھینچا اس کو، شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ اس کے جڑیں نکال دینا سے پانی نہ پہنچے، خشک ہو جائے گا خود ہی، آپ ہی جڑ جائے گا، خشک ہو گئے، فیض کہاں سے پہنچنا۔ تو اگر فیض لینا ہے آپ نے، فیض کس کو کہتے ہیں؟ دا بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اور رحمتیں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو اس وقت ملتا ہے جڑ گئے ہیں آپ اپنے شیخ کے ساتھ، یہ لائن ہے، یہ پیری مردی نہیں ہے، یہ تو آخرت کی تیاری کا سسٹم بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں میں نے انسان پیدا کیے ہیں ان کے ساتھ جڑ، پھر وہ جیسے کریں ان کے ساتھ چپک جا، وہ سورس ہوں گے جہاں سے میرا فیض پہنچے گا ان تک۔ جتنا تو اس کے ساتھ رہے گا، ان کی مسجد میں بیٹھے گا، تیری آخرت کی تیاری ہوتی رہے گی، چلتے رہے گا، تو ہرا بھرا رہے گا، جس درخت ٹہنی لگی رہتی ہے نا درخت کے ساتھ،